اس کے سامنے ایسے گئے اور اس کو ایسے چکا ہے، حلق بالکل سوکھ چکا ہے. امام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فوری یزید کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ کے واسطے کم سے کم میرے لیے نہ صحیح، میرے کسی ساتھی کے لیے نہ صحیح، اس بچے کے لیے تو پانی دے دو. کوئی پانی لے کر نہیں آیا. اور اس تپتی ہوئی ریت کا منظر سنے آپ، جسے میں نے بتایا کہ بھٹی کی طرح دہک رہی تھی. آخر کار امام اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنے 6 ماہ کے نوجوان شہزادہ علی اصغر کو اس تپتی ہوئی صحرا کے ریت میں رکھ کے کہتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کم سے کم اس بچے کے لیے تو پانی دے دو. اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو میں اپنے اس بچے کو اس تپتی ہوئی ریت پہ ڈالتا ہوں تاکہ تمہیں ایسا نہ لگے کہ حسین نے بچے کے لیے پانی لیا اور خود پی لیا. غور و فکر کرنے کی بات ہے. آج ہمارا بچہ باہر جاتا ہے نا اور ننگے پیر ہیں، جیسی گرمی ہو رہی ہے، مائیں اور باپ آجا گود میں آ جائے، تیرے پیر نہ جل جائیں. اور حسین نے سب کیا کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اس امت کے لیے جو امت آج سوال جواب میں ہے. نافرمانی تو بات کی بات ہے، سوال جواب میں. محرم میں کرنا چاہیے یا نہیں، رونا چاہیے یا نہیں، نظر و نیاز کرنی چاہیے یا نہیں، بس رہ گئی امت اس میں. احسان فراموش ہیں ہم، احسان فراموش ہیں. اس احسان کو بھلا دیا کہ آج نا اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو ہم سب جمعے کی نماز بدھ میں پڑھ رہے ہوتے. دین کو اتنا بدل دیا گیا تھا، دین کو اتنا بدل دیا گیا تھا. حسین نے کس کے لیے کیا ہے سب؟ ہم جیسوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے. وعدہ نانا سے کیا ہے؟ امت کے لیے حسین نے وعدہ نانا سے کیا ہے، امت کے لیے حسین نے، اور اس وعدے کو نبھا بھی گئے پورا. آج تک کربلا میں جتنے حسین کے شہید ہوئے ہیں ہم سب نے شہادت سن لی ہے، کبھی ہم نے ان کی بہادری نہیں سنی. کیا شجاعت تھی، کیا دلیری تھی، کیا جگر تھا ان کے پاس. ایک چھوٹا سا واقعہ شہزادہ علی اکبر کی شجاعت کا اور بہادری کا. اور شہزادہ علی اکبر کون ہے؟ شبیہ رسول. امام حسین نے نانا کے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کر کے کی، خاص دعا کر کے کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی تھی کہ اے اللہ میں نانا کی زیارت کو ترستا ہوں، اے اللہ میں نانا کی زیارت کو ترستا ہوں. حسین اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کو شہزادہ علی اکبر عطا کی، بشکل پیغمبر، ہم شکل نبی. جب بھی حسین کو زیارت کرنی ہوتی نانا کی، علی اکبر کو بلا لیتے ہیں کہ علی اکبر کو بلا لاؤ، میرا نانا کی زیارت کرنے کا من کر رہا ہے. کتنی دعاؤں سے مانگا تھا، اور امت کے، صرف امت کی خاطر اور دین کی دفاع کی خاطر اپنے اس بیٹے کو قربان کر دیا. اب چھوٹی سی بہادری کی، شجاعت کی جھلک ایسی بھی ہے علی اکبر کی جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کیا ہے؟ جب بھیجا نا مولا حسین نے شہزادہ علی اکبر کو جنگ کے لیے، بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا اجازت دینا. آج ہم کہتے ہیں وہ گئے وہ گئے وہ آئے وہ آئے. ذرا پوچھو حسین کے دل سے، اتنی دعاؤں سے ملے ہیں علی اکبر، اتنی دعاؤں سے ملے ہیں علی اکبر، کتنا مشکل تھا اجازت دینا انہیں. 3 بار خیمے میں گئے ہیں جناب علی اکبر اجازت لینے مولا سے کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے، بابا جان مجھے اجازت دیجیے. اجازت کیسے ملی ہے؟ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی مرتبہ گئے، حسین خیمے میں بیٹھے ہیں، جناب علی اکبر آئے اور سامنے 2 زانوں ہو کے بیٹھے ہیں کہ بابا صبح یہ سب جنگ کے لیے جا رہے ہیں، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے، بابا مجھے بھی اجازت دیجیے. حسین کہتا ہے علی اکبر تمہیں اجازت کیسے دے دوں، بڑی دعاؤں سے مانگا ہے، میرے نانا کی ہم شکل ہو.
حسین جب زیارت کرنا چاہتا ہے نانا کی تو تمہیں دیکھ لیتا ہے، نہیں اکبر مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی مرتبہ دوبارہ آئے، دوبارہ میں حسین نے منع کر دیا۔ اب اجازت لینے کا طریقہ دیکھیے آپ شہزادہ علی اکبر کا، کس ڈھنگ سے اجازت لی ہے، کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے۔ تیسری مرتبہ آئے، آپ جناب علی اکبر امام حسین کے خیمے میں نہ جا کے جناب عالیہ بی بی زینب کے خیمے کی طرف چلے گئے ہیں۔ بی بی زینب کون ہے؟ آپ نے اپنی اولاد سے، دونوں اولاد سے، محمد سے بڑھ کے علی اکبر کو چاہا اور پالا ہے۔ آپ گئے خیمے میں، آواز دی پھوپھی اماں، جناب زینب نے کہا ہے حاجی اکبر بولو کیا بات ہے، اندر آ جاؤ۔ کہ پھوپھی اماں ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہ بولو۔ ادھر اٹھ کے میرے ساتھ چلیے۔ پھوپھی اماں کو اٹھایا، حسین کے خیمے کی طرف لے چلے اور خیمے پر دروازے میں ہی روک دیا ان کو، خیمے کے دروازے پر، اور وہیں سے دور سے کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ تو جناب عالیہ کہتی ہیں یہ سیدہ کے لال ہے، یہ سیدہ کے لال ہے، یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے، یہ سیدہ کے لال ہے۔ پھر آپ نے کہا پھوپھی اماں اچھا ٹھیک ہے، میں کون ہوں کہ تم میرے لال ہو؟ تم میرے لال ہو؟ دیکھیے گا اجازت کیسے دی جا رہی ہے کہ تم میرے لال ہو۔ کہ پھوپھی اماں آپ کو سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے یا اپنا لال زیادہ پیارا ہے؟ سوال دیکھیے گا کہ پھوپھی اماں آپ کو سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے یا اپنا لال زیادہ پیارا ہے؟ تو جناب زینب تڑپ پہ کہتی ہے مجھے تو سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے، سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے۔ تو اجازت دینے کا ہنر، لینے کا ہنر اور سلیقہ اور فصاحت اور بلاغت دیکھیے کہ پھوپھی اماں سیدہ کا لال زیادہ پیارا ہے، تو قیامت کے دن اماں کو، دادی کو کیا جواب دے گی جب وہ کہیں گی زینب میرے لال پہ وقت آن پڑا تھا تو اپنے لال کو پیچھے وہ کر دیا تھا۔ میرے لال پر وقت آن پڑا تھا تو اپنے لال کو پیچھے کر لیا تھا۔ پھوپھی اماں مجھے اجازت دلوانے والا حسین سے۔ اس طرح جناب علی اکبر کو اجازت ملی ہے، تب بھیجا ہے جناب علی اکبر کو جنگ کے لیے۔ اور کیا فرماتے مولا اکبر بس صرف ایک کام کرنا کہ بولے ابا جان کہ جب جاؤ گے نا جنگ کے لیے تو مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ یہ محبت ہے مولا حسین کی جناب علی اکبر سے، یہ احترام ہے ان کا۔ کیوں؟ شبیہ پیغمبر اللہ کے رسول کے ہم شکل تھے آپ۔ ادھر اس یزید پلید کی فوج کا دیکھیے، جب جناب علی اکبر جنگ کے لیے کربلا کے مارکے میں میدان میں اتر آتے ہیں تو ایک شور و غل اٹھتا ہے، نبی آ گئے، نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ کسی کی تلوار اٹھتی نہیں ہے، کیوں؟ ہم شکل پیغمبر ہیں۔ بھائی سب نے نبی کو دیکھا تھا اپنی زندگی میں، انہوں نے تو ایسا تھوڑی تھا۔ شمر لعین نے ایک گانا دیا، ہاتھ کیوں روک دیے، یہ رو اور مار دو۔ ہم شکل پیغمبر ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، پیغمبر تو نہیں ہے۔ یہ معاملات ہیں اس یزید پلید کی فوج کے، کیونکہ سب کے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے تھے، سب کے شکم لقمہ حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ تبھی تو ایک فاسق کے، فاجر کے، شرابی کے ہاتھ پہ بیعت لے لی تھی، بیعت کر لی تھی۔ اور بہادری شجاعت شہزادہ علی اکبر کی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی بہادری کا۔ کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے، کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے، جہاں سے کوفی فوج آئی تھی۔ کربلا سے کوفہ 80 کلومیٹر ہے، شاید کسی بھی راستے سے جاؤ 80 کلومیٹر پڑے گا، یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور یزید کی جو فوج تھی نا وہ 9 لاکھ تھی، اور جو فوج کی صفیں ہوتی ہے نا، صفیں
صفحے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو کم سے کم 1000 صفحے ہوتی ہیں، 1000 صفحے۔ اب مولا حسین کے پاس تو فوج ہی نہیں ہے تو ان کی کیا صف بنی تھی؟ ایک صف بھی پوری نہیں بنے گی۔ یزید کی سب بسب فوج اکٹھا ہے، کوفہ کی دیوار سے جا کے مل رہی تھی اس کی فوج، جو آخری صف تھی۔ 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوفہ، اور اس کی فوج کی آخری صف کوفہ کی دیوار سے جا کے مل رہی تھی۔ اور جب مولا حسین کے شیر جناب شہزادہ علی اکبر نے حملہ کیا نا، تو حملہ پہلی صف پہ کیا تھا، حملہ پہلی صف پہ کیا تھا۔ اس پہلی صف کا حملہ ہونا تھا، کوفہ کی سب سے آخری والی صف جا کے کوفہ کی دیوار سے ٹکرائی، اور فوج گھبرا کے بولی کہ علی قبر میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، کیا علی قبر میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ یہ کون ہے؟ جناب علی اکبر مولا عباس غازی عباس کے شاگرد ہیں، غازی عباس علمدار کے شاگرد ہیں۔ شاگرد جب ایسے ہوں تو استاد کیسے ہوں؟ غازی عباس ایک بڑا نام کہ جن کے بنا کربلا مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مولا غازی عباس ایک بڑا نام ہے۔ اس وقت کے بڑے بڑے جنگجو جن کی عمر 70 80 سال تھی، وہ تمنا میں تھے۔ جب سے انہوں نے دیکھا نا کہ وہ عباس بھی ساتھ جا رہے ہیں کربلا، تو بڑے بڑے جنگجو جنہیں یزید نے بلایا بھی نہیں تھا، وہ بھی عباس سے لڑنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اور کیوں رکھتے تھے؟ انہوں نے دیکھا تھا عباس، مولا عباس کو لڑتے ہوئے صفین میں، جنگ صفین میں۔ تب سے تمنا تھی کہ کبھی اگر سامنے عباس آئے تو ہم عباس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ کی شان، بڑے بڑے جنگجو آئے، بڑے بڑے سورما آئے، عباس سے لڑنے کی تمنا لیے۔ عباس کا تو نمبر ہی نہیں آیا، شاگردوں نے سب کو نپٹا دیا۔ ایک حملہ بول دیا جناب قاسم نے، ایک بول دیا جناب علی اکبر نے، وہ جنگجو پورے ہی ساتھ ہو گئے جو تمنا رکھ کے آئے تھے غازی سے لڑنے کی۔ ہمیں فخر ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کے محب ہیں، انہیں ماننے والے ہیں، انہیں مولا کہنے والے ہیں۔ فخر کیا کرو اپنے اوپر، اگر ذرا سی بھی آپ کو عقیدت ہے ان سے، فخر کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں۔ مولا علی کو غازی بڑی دعاؤں کے ساتھ ملے ہیں، بڑی دعائیں مانگنے سے، اتنی دعائیں مانگی ہیں تب علی کے پاس عباس آئے ہیں، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایسے ہی مولا حسین نے بڑی دعائیں کی ہیں، تب آ کے جناب علی اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ہدیہ کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ اور کس نے مانگی؟ مولا کائنات نے۔ عام ہستیاں نہیں ہیں جنہیں مانتے ہو، عام ہستیاں تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اختیارات اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پورا دن پوری رات کا نا زندگی بھی ختم ہو جائے گی، فضائل اتنے ہیں کہ پورے ہی نہیں ہوتے۔ اب ان کے ختم نہیں ہوتے، کسی اور کے شروع کیا ہوں تو ان کے ختم نہیں ہوتے، کسی اور سے شروع کیا ہوں۔ اب یہ لڑائی تو یہی ہے، تم ان کے فضائل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے بھائی پڑھ لیں گے، ان کے ختم ہونے دیں۔ بڑا کر رہے ہیں مالک، ان کے ختم نہیں ہوتے، ان کے شروع کریں، یہی بات ہے نا۔ اب مرحلہ کیا ہے اور معاملات کیا ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے مجلس حسینی کا معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جس میں ایسا یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیشہ دھیان رکھو، کربلا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں۔ ماہ محرم جو آتا ہے نا، محرم خوشیوں کا دروازہ کھولنے نہیں آتا کہ جو ہم کہہ دیے
کہ محرم کے نکاح بھی ہوئے ہیں، محرم میں تو یہ کام بھی کر لو وہ کام بھی کر لو، کر دے تو کر دے. کیونکہ ہمارے نزدیک محرم خوشی کا دروازہ کھولنے نہیں آتا، محرم ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے. مجھے بھائی ایسا ہے نا ایسا ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے محرم کہ دیکھوں ضمیر زندہ بھی ہے یا مر گیا یا سو گیا کہیں جا کے. اور وہ ضمیر کس چیز کا نام ہے؟ تو ضمیر اس چیز کا نام ہے کہ پڑھ کے لیٹ کے بیٹھ کے جیسے بھی پاسبل ہو، جیسے بھی تمہیں لگے تمہارے لیے آسانی ہو، دل میں خیال ضرور کرنا کہ اس ایک محرم سے اور 10 محرم تک کیا ہوا ہے. علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا ہے، جن کی کسی نے ردا نہیں دیکھی تھی آج تک، یعنی چادر، ان بیٹیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا ہے. جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے نا، جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے خود اللہ، انہیں اسیر بنایا گیا ہے، یعنی قیدی بنایا گیا ہے. کوفہ کے بازار، شام کے بازار، کہیں بھی چلے جاؤ، پتھر، کانٹے، یہاں تک کہ کھولتا ہوا پانی بھی سب ڈالا گیا ہے. سب اعلان ہوا تھا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، جس کسی کو دشمنی نکالتی ہو نکال دو، یہ تمہارے سامنے ہے. تو اس وقت وہاں پہ ان کے دشمن تھے نا، اور عورتیں اور مرد اور سب جتنے بچے بڑے بوڑھے تھے، کوئی پتھر مار رہا ہے، عورتوں نے تو گرم پانی کھولتا ہوا ان کے اوپر لا کے ڈال دیا. ہم نے ظلم یہ لگتا ہے اچھا لگتا ہے کہ ظلم کم ہے یہ. اب بتاؤ کیوں نہ کریا کرے، کیوں نہ غم کرے. میں نے بتایا نا آپ سے، محرم خوشی کا گیٹ، یہ دروازہ کھولنے نہیں آتا، وہ آپ کے زمین کا دروازہ کھولنے آتا ہے. اتنا شعور لے آئے ہم اپنے اندر، اتنا شعور لے آئے. میرا سبھی سے ایک درخواست ہے کہ اتنا شعور تو ہو ہمارے اندر کہ کل ہم روز قیامت آقا نامدار کے سامنے کہہ تو سکے یا رسول اللہ ہم اس میں شامل نہیں تھے، یا رسول اللہ ہمیں آپ کے حسین کا غم تھا، یا رسول اللہ آپ کے حسین کے عزادار تھے، ہم عزادار ہیں ہم. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، 72 اور 9 لاکھ میں 72 اور 9 لاکھ میں فرق کیا ہے؟ بتاؤ فرق کیا ہے؟ نماز یہی پڑھ رہے ہیں، نماز وہاں بھی ہو رہی، کلمہ یہی پڑھ رہے ہیں، کلمہ وہی پڑھ رہے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں. فرق پتہ ہے کیا ہے؟ فرق صاف ہے، علی ولی اللہ. فرق صاف ہے، علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کی حمایت کے لیے حسین کھڑے ہوئے. اسلام کی دفاع تو ہوئی ہے، اور اسلام تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے نا بھائی. جس میں علی ولی اللہ شامل نہیں وہ کہے گا اسلام، وہ کہے گا ایمان. مارتے رہو ٹکرے، کرو سکتے بھی سکتا، رکھو روزے. میری اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، حدیث کی بات ہے، حدیثی. جو شخص حجر اسود سے لے کے مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، حج کروانے جاتے، حجر اسود سے لے کے مقام ابراہیم کے بیچ میں پوری زندگی گزار دے، نفل نمازیں نہ چھوڑے، نفل نمازیں بھی، اور روزے برابر رکھتا رہے، اور اس حال میں موت آئے کہ عبادت میں ہی لگا ہو، تب بھی جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جب تک دل میں اس کے بغض علی ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. آج منہ اٹھائے کہہ دیا بڑا علی علی کرتا ہے شیعہ ہو گیا، بڑا علی علی کرتا ہے یا کرتی ہے شیعہ ہو گئی، یہ ہو گیا. کہہ دو ہاں، کیونکہ جاہلوں کو پتہ نہیں ہے شیعہ کا مطلب کیا ہے. جاہلوں کو مطلب نہیں پتا شیعہ کا مطلب کیا ہے. شیعہ کا مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں، شیعہ کے معنی ہے چاہنے والے کے، شیعہ کے معنی ہے چاہنے والوں کے. قرآن میں بھی ہے لشیت ابراہیم، ابراہیم کے شیعہ یعنی ابراہیم کے چاہنے والے. ابراہیم کون ہے؟ نبی ہیں، تو ان کے ٹائم میں بھی شیعہ تھے. کیا معلوم تو یہی ہوا شیعہ کوئی مذہب نہیں ہے،
شیعہ صرف چاہنے والوں کو کہتے ہیں، وہ علی کے چاہنے والے تو شیعہ علی۔ اب تو شیعہ لعنتی بنا ہوا ہے، ہمیں کیا بھائی؟ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو یہاں آگے شیعہ ہو سکتا ہے تو مت۔ یہ حسین کی مجلس، علی کی مجلس، جو بھی معاملات ہیں یہ سب شیعوں کے نہیں ہیں۔ میں نے اپنے محلے میں کئی بزرگ عورتوں سے بھی سنا اور کئی بزرگوں سے بھی سنا کہ پہلے 1 محرم سے 10 محرم تک مجلس ہوتی تھی ہر جگہ، کربلا پڑھی جاتی تھی ہر جگہ، حسین حسین ہوتا تھا ہر جگہ۔ آج ہی کیا موت آ گئی؟ آج ہی کیا موت آ گئی کہ ہمیں اس دن آ کے بس یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا مت کرو ویسا مت کرو۔ بھائی کریں کیا؟ اچھا یہ بتا چلو کریں کیا؟ شادی کریں محرم میں؟ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے۔ نکاح پڑھوائے اپنے محرم میں؟ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، دراصل غم حسین نہیں ہے، یہ غم مصطفیٰ ہے۔ اور بقول میرے مولا امام حسین کے، پتہ کیا فرمایا مولا حسین نے؟ میرے غم کو پوچھتے ہو، کائنات کا، پوری کائنات کا غم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف غم حسین کو رکھا جائے تو غم حسین کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، یعنی بھاری ہو جائے گا۔ تو اب اس ماحول میں اگر آپ پڑھا سکتے ہو لکھا تو پڑھاؤ کو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، خوب شادی دیا کریں، کوئی ٹوک ٹوک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نا، معاملہ سب کے اپنے اپنے امام کے ساتھ ہیں، جس کا امام ٹھیک ہے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ آج بچہ ہمارے گھر میں آتا ہے، امی یہ مت کرے گا، کیوں بھائی؟ مفتی صاحب کہہ رہے تھے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب نبی ہے؟ کون ہے؟ ایک مان نہیں ایسے ہی ہے کیا بھائی؟ اپنا دماغ لڑاؤ، اپنے دماغ سے کچھ سوال پوچھو ان سے۔ احادیث کا آپ تھوڑا مطالعہ کریں، جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں اور تمام مولا کی بتائی باتیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل ہماری کچھ کام نہیں کرتی۔ اس کا مطلب آج جو مفتی نے بتا دیا، جو مولوی نے بتا دیا، وہی دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ درخواست سب سے یہی ہے کہ صحیح دین کا مطالعہ کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غم حسین وہ ہے کہ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ پوری کائنات کا غم بھی مل کے میرے غم کی، اکیلے غم کی برابری نہیں کر سکتا۔ اذیتیں کتنی پہنچی ہے مولا کو، ذرا سوچ کے دیکھیں۔ روایتوں میں آتا ہے مولا نے 6 دفعہ پانی مانگا تھا اس دن، 6 دفعہ اٹھ کے پانی مانگا تھا مولا نے، 6 بار اٹھ کے پانی مانگا تھا۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 محرم کا تو روزہ ہے، روزے نہیں رکھتے۔ ابے لعنتی، اگر 10 محرم کا روزہ ہوتا نا تو میرا مولا کہ اپنے بچوں کے لیے پانی نہ مانگتا۔ غلط تو نہیں بھائی؟ غلط تو نہیں بھائی؟ بتاؤ، دماغ سے سوچو، اگر وہ 10 محرم کا روزہ ہوتا تو مولا بچوں کے لیے پانی مانگتے؟ ان سے بڑا روزہ دار کون تھا؟ ان سے بڑا نمازی کون تھا؟ ان کی نمازیں تھیں، ان کے روزے تھے، ہماری تو ٹکر ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے اذیت اتنی ہے کہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ مولا نے اس دن بھی 6 بار روایتوں میں آتا ہے کہ پانی مانگا تھا، لیکن کسی نے انہیں پانی بھی نہیں دیا تھا۔ آج کہتے ہیں پانی بند ہو گیا تھا، جھوٹ بات ہے بھیا۔ پانی بند ہو گیا، وضو کیسے کر رہے تھے؟ ابے عقل کے اندھے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ لوگ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، قرآن میں اتری ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اور اللہ کا ارادہ ہے, اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو, محمد کے اہل بیت کو ہر طرح کی رزق سے پاک کر دے, کوئی گندگی انہیں چھو نہیں سکتی. تو کتے کی طرح بھاگ رہا ہے, تھوڑا زیادہ ہو گیا مجھ سے, ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے, لیکن بھائی افسوس ہوتا ہے ہماری سوچ پر, افسوس ہوتا ہے سوچ پر, سر چڑھ جائے گا, افسوس ہوتا ہے سوچ پر. تم کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو؟ کس کے اوپر؟ وہ قرآن کے وارث ہیں, وارث قرآن, وہ وارث قرآن ہیں. دھیان رکھنے والی بات ہے یہ. بولتے قرآن ہے, وہ بولتے قرآن. یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے نا, یہ قرآن ہے, بے شک ہے, وہ بولتے قرآن ہے, بولتے قرآن. قرآن ناطق یعنی بولتے قرآن ہے سر. اور پھر وہی بات ہے, غازی نے کربلا میں ہی انہیں ان کی اوقات یاد دلا دی تھی بنا جنگ کے ہوئے. غازی کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا مولا حسین نے. اگر غازی کے ہاتھ میں تلوار ذوالفقار آ جاتی نا تو کربلا نہیں ہو رہی تھی. پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا, حشر بپا ہو جاتا. غازی بڑے جاہو جلال میں کھڑے ہیں, سننے والی بات ہے, غازی بڑے جاہو جلال میں کھڑے ہیں اور رن سے, وہ اپنی تلوار سے رن میں خط کھینچ دیا, لکیر کھینچ دی. اور غازی کے کلمات سنیے, غازی نے کیا کلمات ادا کیے. غازی بولتے ہیں, یہاں لبادے الگ ہیں, وہاں لبادے الگ, یہاں لبادے الگ ہیں, وہاں لبادے الگ, تیرے ارادے الگ ہیں اور میرے ارادے الگ. اور رن میں غازی نے خط کھینچ کے بتا دیا, امام زادے الگ ہیں, حرام زادے الگ. نعرہ حیدری. تو یہ شان ہے ان کی, یہ شان ہے ان کی. ان کی شان میں کوئی نہیں پہنچ پائے گا, نہ پہنچ سکتا. کوشش بہت سو نے کی, کوشش بہت سو نے کی. اور وہ کوششیں کیا تھی, کوششیں کیا تھی, میں آپ کو چھوٹی سی ترغیب بات بتاتے چلوں, ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے. کہ یہ اہل بیت, اہل البیت, ان کے معاملات پتہ کیا ہیں. پہلے انہوں نے عمل کر دیا, بعد میں آیات اتری قرآن میں. پہلے عمل کر دیا انہوں نے. اب وہ عمل کیا ہے, مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دے کے. مولا علی وہ کام کر چکے, آیت بعد میں نازل ہوئی قرآن میں. سمجھ رہے ہیں نا, آیت بعد میں نازل ہوئی ہے. اب ان کے جیسے پنے کوئی دیکھیے, جب دیکھا وہ علی نے یہ کام کیا تھا اور آیت بھی اتر گئی, تو خوب صاحب رکوع میں جا کے اور کوئی انگوٹھی گرا رہا ہے, کوئی خود گر جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول سے آگے پوچھے, اللہ کے رسول آیت اتری ہے کیا, اللہ کے رسول آیت اتری ہے کیا. آیت اترنی اتنی آسان نہیں ہے, نہ تو تجھ پہ اتریں گی نہ تیرے عمل پہ اتریں گی. جن پہ اترنی تھی اتر گئی. ہاں لعنت کی آیتیں بہت ہیں, پڑھو ایک پڑھو. آیت درود سے اگلی آیت ہے سورہ احزاب, آیت نمبر 57 یعنی 57. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. آیت درود سے اگلی آیت ہے, آیت نمبر 57 ہے سورہ احزاب کی. ہاں لعنت کی بہت ساری آیتیں ہیں, بتاؤ کہاں کہاں پڑھنی ہے. تو شان اللہ نے سب کی بتا دی. جن کے عملوں پہ آیت اتاری ہے نا, عمل دیکھ کے وہ الگ ہیں, اور جن کی آیت اتری ہیں اور وہ بعد میں عمل سے ہی پھر گئے, ان کے لیے آیتیں الگ ہیں. تو کل ملا کے بات یہی ہے, ہمارے امام بہت الگ ہیں, سب سے الگ ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے محب ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. گلزار صاحب بس آئے تھے اور پڑھا بھی جا رہا, اور آگے اور بھلا ساتھ لیا.
زندہ باد زندہ باد زندہ باد یزیدیت نعرے حیدری. ایسا بلند آواز کی تلاوت کری اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید.